جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں اس احتجاجی کیمپ میں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہماری بلوچ مائیں اور بہنیں سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ادھر اسلام آباد میں آئی ہیں، اور یہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو کے تو اپنے جو لاپتہ بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان کے لیے فریاد کر رہی ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کا بھائی یا ان کا بیٹا یا ان کا جو والد ہے، اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر اس کو آپ رہا کر دیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو بلوچستان کے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، اس پہ ہم کئی سال سے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو پہلے تو پارلیمنٹ میں کوئی نہ کوئی بات کرتا تھا، تو اب تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، اور آئین اور قانون کی جو بالادستی وہ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کے احتجاج کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ ان کی آواز نہیں سن رہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مخالف لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے آئین کی دفعہ 10 کی خلاف ورزی کی ہے. اور یہ جو بچی میرے اس طرف بیٹھی ہے اور اس طرف بیٹھی ہے، ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے کافی عرصہ پہلے، اغوا کیا گیا اور عدالت میں پیش نہیں کیا. تو اگر عدالت میں آپ کسی کو اغوا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں اور اس کو آپ عدالت میں پیش نہیں کرتے، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ وہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہاں پہ پرامن انداز میں بیٹھے ہیں اور اپنی فریاد آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں جو ویگو گاڑیوں پہ آتے ہیں اور اسلحے کی نوک پہ پرامن لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو ہم نے غائب کیا یا گرفتار کیا یہ دہشت گرد ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر یہ دہشت گرد ہیں تو آپ ان کو عدالت میں پیش کر دیں اور عدالت سے ان کو سزا سنائیں. اگر آپ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو ثبوت کے بغیر تو آپ اس کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے افسوس مجھے یہ ہے کہ اس وقت بظاہر پاکستان میں کہتے ہیں جی جمہوریت بھی ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہے اور میڈیا آزاد بھی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی اور ملک میں اس طرح یہ مائیں بہنیں جو ہیں یہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے فریاد کر رہی ہوتی تو ان کی بات جو ہے اس کو میڈیا پر ہیڈ لائن بنایا جاتا. لیکن میرا اپنا تعلق میڈیا سے ہے، میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جو میرے دائیں اور بائیں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے جو نوجوان نظر آ رہے ہیں، ان کی آواز اسلام آباد کی فضاؤں میں اس لیے گم ہو جاتی ہے، کوئی ان کی بات اس لیے نہیں سنتا کہ یہ بلوچ ہیں. اب آپ کو بری لگی نا میری بات کہ آپ ان کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ یہ بلوچ ہیں. اور آپ کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پاکستانی ہیں. تو بھائی اگر آپ پاکستانی ہیں تو کیا بلوچ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے؟ تو آپ ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ لیکن یہ بات اب صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، اب تو سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں ہر جگہ سے ہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جب سے یہ ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والا آدمی نگران وزیر اعظم بنا ہے تو بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا اور اب وہاں پہ لاپتہ افراد کو قتل کر کے ان کی لاشیں پھینکنے کا سلسلہ بھی بہت تیز ہو گیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے، مکران کا جو علاقہ ہے، تربت کا علاقہ ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے اور اس احتجاج کو بھی قومی میڈیا میں کوئی توجہ نہیں مل رہی.
تو اگر آپ قومی میڈیا پہ اس قسم کی خبروں کو روکیں گے تو ظاہری بات ہے پھر یہ خبریں سوشل میڈیا پہ آئیں گی. اور اب میری جو آواز ہے, جو میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ تک پہنچے گی. تو اس لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی وی چینلز کو اور اخباروں کو کنٹرول کر کے پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ ہم صحافیوں کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ٹی وی چینلز اور اخبار چھوڑ کے تو سوشل میڈیا کی طرف چلے جائیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ نسبتاً زیادہ آسان ہے. ہاں مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے, اور یہ قیمت ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. تو میری جو پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں اور جو لیڈر ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ واقعی اگر آپ پاکستان کی کسی بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں یا اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں, تو صرف پنجاب کے لوگوں کے مسائل پہ توجہ نہ دیا کریں, صرف سندھ اور خیبر پختونخوا کے مسائل پہ توجہ نہ دیا کریں. یہ کبھی کبھی بلوچستان والے جو ہیں یہ ان کی بھی بات سن لیا کریں. یہ ابھی سے نہیں, یہ کب سے, کئی دہائیوں سے یہ فریادیں کر رہے ہیں. تو اس وقت میں نے جو ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے, کچھ تصویریں میرے سامنے آپ دیکھ لیں. یہ راشد حسین ہے, جہاں زیب ہے, اور یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سعید احمد کی ہے. اس طرف بھی آپ دیکھیں یہ محمد آصف ہے. بہت سے نوجوان جو ہیں ان کو غائب کیا گیا ہے. یہ 2 3 4 5 6 7 نوجوان نہیں ہیں, ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. اور یہ جو نگران وزیر اعظم ہے یہ کہتا ہے جی صرف 40-45 کیس ہیں. اس کو میں کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے بلا لیں, میں آپ کو لسٹ دوں گا کہ کتنے لوگ صرف آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد بلوچستان سے ان کو غائب کیا گیا, کتنے لوگوں کو غائب کر کے قتل کیا گیا, اور آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کتنے 100 لوگ جو ہیں, کتنے ہزار لوگ جو ہیں, ان کی لاپتہ افراد کی لسٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اور ان کا کچھ نہیں پتہ چلتا. تو یہاں پہ یہ جو ایک پرامن احتجاج ہے, تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے جو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو دہشت گرد کبھی اس طرح پرامن احتجاج کرتے ہیں؟ دہشت گرد تو اس طرح پرامن احتجاج نہیں کرتے. اور دہشت گردوں کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس طرح سڑک پہ بیٹھتی ہیں, ان کی مائیں بہنیں تو اس طرح سڑک پہ نہیں بیٹھتی. تو آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دہشت گرد مجھے نظر نہیں آ رہے. آپ مجھے دہشت گرد نظر آتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے بوٹ کی نوک تلے روزانہ رونتے ہیں, اور ابھی بھی رونتے ہیں, اور ابھی بھی روند رہے ہیں. اگر آپ نہ روند رہے ہوتے تو میں ان بیچاری مظلوم عورتوں اور یہ بچیوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ یہ سڑک کے کنارے تو نہ بیٹھا ہوتا. تو میں اگر ان کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوں اور یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور ان کے پیچھے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہمارے ساتھ دہشت گردی کر رہا ہے. تو آپ اپنی دہشت گردی بند کریں, ورنہ پھر اللہ تو ہے جو آپ کو پوچھے. شکریہ. سب سے پہلے میں حامد میر صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کی, ہماری تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کی. دیکھیے آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی جو ہم بھی کہتے آ رہے ہیں کہ شاید ہمارے بلوچ ہونا, ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنا ان کو ایک دہشت گردی لگتا ہے. سب سے پہلے ہمارا ملک, ہم خود کو پاکستان کے شہری کہتے تھے, تو انہوں نے یہ بات منظور نہیں کیا. ہمارے جیبوں میں آپ دیکھیں اسی ملک کے NIC کارڈز رکھے ہوئے. جب ہمارے لوگوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں تو ان کے جیبوں سے 20 روپے کا نوٹ اور ان کی جیبوں سے اسی ملک کا شناخت نکل آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ان ٹارچر سیلز میں رکھ کے, ہمارے بھائیوں کو رکھ کے انہیں دہشت گرد قرار کرتے ہیں, یا ان کی ماؤں کے سامنے ان کو گولیاں مار کے ان کی جیب سے قلم نکل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بندوق اٹھانے والا تھا. جیسے کہ حیات بلوچ کو ان کی والدہ کے سامنے 8 گولیاں مار کے اور ان کی جو جسم کے خون میں ان کا قلم رکھا ہوا تھا. دیکھیے اگر ہم بات کریں اپنے لاپتہ لوگوں کی, تو لاپتہ صرف ایک شخص نہیں ہوتا, لاپتہ صرف راشد نہیں ہے,
लापता लुम्मा है, लापता मैं हूँ, लापता मेरे घर की खुशियां हैं, लापता मेरा ईद है. मैं मजबूर होके एक बार फिर से मैंने इस्लामाबाद में राशिद हुसैन के समेत दीगर लोगों के लिए मैंने ये कैंप लगाई. मैंने राशिद के लिए इसलिए इस कैंप का आगाज किया क्योंकि मुझे बहुत डराया गया, मुझे धमकाया गया, तो मुझे राशिद की जान के लिए खतरा आया. क्योंकि अभी जो तुर्बत में केस हुआ बालाज बलोच का, तो उन्हें अदालत में पेश करने के बावजूद भी उन्हें रिमांड में लेकर जाके और उनकी मसखशुदा लाश फेंकी. तो मैं ये भी नहीं कहती कि राशिद को मंजर आम पर लाया जाए, क्योंकि मुझे अदालतों से भी खौफ आने लगी है, जहाँ पे इंसाफ का तकावा कहते हैं, जहाँ कहते हैं कि इंसाफ होती है, लेकिन हमें उन दरवाजों से भी अभी खौफ आने लगा है, क्योंकि हमारे साथ इतना जुल्म करते हैं, हमें रोडों पे निकलने में मजबूर करते हैं. और अब हमारे यहाँ बैठने का मकसद ये है, हमने 3 डिमांड्स किया है कि नंबर 1, हमारे जो लोग हैं राशिद हुसैन समेत हमारे लोगों को बाजियाब किया जाए, ना कि उन्हें मंजर आम पर लाया जाए, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए. नंबर 2, बलूचिस्तान में फेक एनकाउंटर्स बंद किया जाए. फेक एनकाउंटर्स के ऊपर हमने क्वेटा रेड जोन में 50 दिन का कैंप लगाया था. शायद सोशल मीडिया के जरिए आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि हमने किस तरह 50 दिन गुजारे, बारिश में हमने किस तरह इन माओं को हौसला दिया. आप यकीन मानिए, हमारे कैंपों में पानी भरा हुआ था, हमें बैठने के लिए जगह नहीं था, हम गीले कपड़ों में, हमारे तस्वीरें गीले हो चुके थे. हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम दरख्वास्त करें, किससे करें. वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के इंतजामिया वो थक गए, उन्होंने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, हमें लावारिसों की तरह वहाँ छोड़ा गया. तो उसके बाद अब हमारा जो तीसरा डिमांड है वो है कि जो बाहर के मुल्क के वो एक कमेटी बनाए, वो इस केस के ऊपर स्टेट लें, वो हमारे नोटिस को एक्सेप्ट करें और यहाँ हमारे लिए कमेटी बनाई जाए. वो कमेटी नहीं जो पहले बनाया गया था, वो कमेटी नहीं जो अभी सरफराज बुगटी ने बनाया है. उसको है कि ये मसला एक बहुत ही, यानी घर से ऐसे लगता है कि बिल्ली गायब हो गई है, इसको ये मसला इतना छोटा लगता है. लेकिन पूछे इन माओं से जो रात को सोते भी हैं तो अपने बच्चों के नाम लेके सोते हैं. वो माएं जो क्या कहते हैं, घर के मेन गेट पर सो के कहते हैं कि कहीं मेरा बेटा ना आए, उनको कमरों में सोने में घुटन हो जाता है. हमें पता है कि हम अपने दिन रात कैसे गुजारते हैं. जब से सरफराज बुगटी ने ये जो है कमेटी बनाया है, तब से हमारे लोगों की मसखशुदा लाशें हो रही हैं. हम अपने लोगों को जिंदा सलामत चाहते हैं. हम इसी मुल्क के शहरी कहते आए खुद को, फिर भी वो कहते हैं कि आप अपने लापता लोगों को भूल जाएं, या कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, या ये बात कहते हैं कि आपके लोगों को अफगानिस्तान के बॉर्डर से पकड़ाएं. शायद ये तालीमी इदारे इनको अफगानिस्तान की या ईरान के बॉर्डर लगते हैं, शायद ये कलम इनको बंदूक लगता है, शायद ये किताब उठाने वाला जो शहूर का मालिक होता है ये इनको दहशतगर्द लगता है. क्योंकि हम यहाँ अगर मजलूम के लिए आवाज उठाने वाला इनको दहशतगर्द लगता है. आज ये हयात को दहशतगर्द करके उनकी मसखशुदा लाश फेंक दी गई, कल ये मुझे दहशतगर्द करके मेरी मसखशुदा लाश फेंक दी जाएगी, क्योंकि मैंने भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है. हम जुल्म के खिलाफ आवाज इसलिए उठाते हैं कि आपकी जुल्म हर आए दिन बढ़ जाती है. हम खुदारा अपने अब अपील तो खैर नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपील कर करके थक चुके हैं. हम अपने आखिरी अल्फाज, आखिरी पॉइंट इनको कह के जाते हैं कि हमारे लोगों को जब तक बाजियाब नहीं किया गया, हमारे इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, हम यहाँ से नहीं उठेंगे. बाकी मैं अपने बलोच कौम से भी अपील करती हूँ कि खुदारा आप हमारी आवाज बने, क्योंकि हम इस रियासत से दरख्वास्त करके, इससे अपील करके शायद अब हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि हम
इतना इनको मिन्नतें करके इनके आगे हाथ जोड़ के ये माए उनके सामने जाके उनके हाथ चूम के उनको कहते हैं कि खुदारा हमारे लख्त जिगर हमें वापस कर दो. फिर ये बात हमसे अब बर्दाश्त नहीं होती कि आप खुद बलोच होकर बलोच का नाम लेकर आप खुद एक गैरतमंद कौम है, आप इस बात के ऊपर स्टेटमेंट लें और खुदारा हमारे लोगों को बाजियाब किया जाए. इस तरह उन्हें सालों साल अजियत खानों में ना रखे. वो भी इसी मुल्क के शहरी रहे हैं, इसी मुल्क के कानून निभाएं, तो आप भी अपने कानून खराब ना करें और इस तरह हमें अजियत ना दें. शुक्रिया. मेरा ताल्लुक उस बलूचिस्तान से है जहाँ से हर आए रोज एक मसक लाश फेंकी जाती है. मेरे बलूचिस्तान का एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर को एक मसक लाश वसूल ना हुई है या उस घर से एक जवान बेटा लापता ना हो. अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे भाइयों को सिर्फ इसलिए लापता किया जाता है कि उनका ताल्लुक उस सरजमीन से है जिसके बुनियाद पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है, जिसके वसाइल से पाकिस्तान आज पाकिस्तान की बुनियाद चल रही है. और हमें कहते हैं कि आप लोग जाहिल हैं, आप लोग दहशतगर्द हैं. आप अपने जिंदान में जाकर देखें, हमारे लोग आपके कर्नलों से ज्यादा एजुकेटेड हैं. और मेरे भाइयों की गिरफ्तारी सीटीडी ने जाहिर की, लेकिन अभी वो सीटीडी हालिया दिनों से वो लापता अफराद को कई सालों से फेक इनकाउंटर का नाम देकर उनको शहीद कर रही है. या हम बालाज का मसला देखें, उसको भी सीटीडी ने फेक इनकाउंटर में शहीद किया, जिसे अदालत में भी पेश किया गया. हम हर दफा यही मुतालबा करते थे कि हमारे लोगों को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन अभी अदालत से भी हमें खौफ आती है कि जिस बालाज को अदालत में पेश किया गया फिर भी उसकी मसक लाश फेंकी गई, तो हमें नहीं लगता कि हमारे प्यारों को भी इस तरह बाहिफाजत बाजियाब किया जाएगा. मेरे फैमिली वाले शदीद खौफ का शिकार हैं. ये माएँ आज यहाँ पे बैठी हैं, कई मीलों का सफर करके आई हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं. हमारा एक ही मुतालबा है, हमें बताया जाए हमारे लोग कहाँ हैं और ये सीटीडी का फेक इनकाउंटर इसको बंद किया जाए. या एक नया हुरबा है कि लापता अफराद को एक गाड़ी में मार कर गाड़ी में फेंक दो और उस गाड़ी को बम से उड़ा कर कहो ये दहशतगर्द थे. तो ये एक किस्म का नस्ल कुशी है बलूचिस्तान में, सीटीडी के नाम से हो या इस तरह गाड़ियों में बम रख के बलोचों की नस्ल कुशी करना. ये उन फैमिलीज को खौफजदा करना है कि जो जिनके प्यारे मिसिंग हैं. या मैं उस बालाज की हमशीरा का कहूँ, जो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एक आप जिस भाई के लिए ख्वाब देखते हैं उसके साथ बड़े हो जाते हैं, आपको अचानक से उस भाई का मसक लाश मिले. और मैं उस बहन की हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ कि उसने आज अपने भाई के लाश को उसने दफन इसलिए नहीं किया है कि वो बलूचिस्तान के लोगों की खातिर के इस मसले को खत्म किया जाए, या वो भाई जो दिन भर अपने भाई के लिए या बलोचों के लिए जंग लड़के शाम को उस ताबूत को इन जालिमों से बचाने के लिए उस ताबूत को गले लगा कर सोता है, जिस भाई को शायद उसने बड़ा किया. ये बिल्कुल भी आसान नहीं है. या मैं एक दो लापता भाइयों की बहन होकर ये सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खौफ आती है. मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ. और हमें जो लोग दहशतगर्द कहते हैं वो खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं. हमारे फैमिलीज को धमकाना या मेरे घर के जो बूढ़े फर्द हैं उनको कैंप बुलाकर उन्हें कहना कि सायरा को समझा दो, खामोश हो जाए या हम उसको लापता कर देंगे, या हम कर सकते हैं उसको लापता. आप कर दे मुझे लापता, मार दे मुझे, लेकिन मेरे भाइयों को बाजियाब कर दें. हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं. हम तब खामोश हो जाएंगे जब आप इन माओं के बच्चों को बाजियाब करेंगे, जब आप हमारे भाइयों को बाजियाब करेंगे. 5 साल पहले कोई नहीं जानता था कि सायरा कौन है, सायरा कहाँ की है. आपने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने छोटे से शहर खुजदार से
بلوچستان سے سفر کر کے آپ کے اسلام آباد میں آئی ہوں آپ کو اپنی آواز سنانے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہوں لیکن ہمیں مایوسی کے ساتھ واپس بھیجا گیا ہے. لیکن اس دفعہ ہم جانا نہیں چاہتے. ہم خوف میں مبتلا ہیں. ہمارے لوگ کئی سالوں سے لاپتہ ہے. آپ ایک فرد کو 10 دن لاپتہ کر کے اس کی مسخ لاش پھینکتے ہیں تو کیا ہمارے لوگ کئی سالوں سے وہ محفوظ ہوں گے؟ ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں پر آنے کا. ہمیں مجبور کیا گیا ہے. تو یہ آپ نے 2 مظلوم بیٹیوں اور بہنوں کی بات سنی اور شاید ان کی جو آواز ہے وہ اس ملک کا جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ اس تک نہیں پہنچے گی. اس کا تعلق بلوچستان سے ہے. شاید اس کی آواز جو ہے وہ اس ملک کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ تک نہیں پہنچے گی. اس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. اور شاید ان کی آواز جو ہے وہ اس ملک کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تک بھی نہیں پہنچے گی جو کہ بلوچستان کا رہنے والا ہے اور اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ یہاں پہ اسلام آباد کی ایک سڑک کے کنارے بیٹھی فریاد کر رہی ہیں کہ ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو بازیاب کیا جائے. تو جو بات پہلے ہماری چھوٹی بہن نے کی ہے وہی بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں. ایک پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. دوسری پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ 5 سال پہلے ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا، ہمارا لیڈر جو ہے اس کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا. لیکن یہ جو سارے جو سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی اس لڑائی میں جو پاکستان کا آئین ہے وہ گرا دیا گیا ہے. وہ سڑک پر تار تار ہو چکا ہے. اس کا کچھ نہیں بچا. اگر آئین جو ہے وہ محفوظ ہوتا تو یہ جو مظلوم بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں یہ سڑک کے کنارے نہ کھڑی ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو سنی آپ نے 2 بلوچ بیٹیوں کی، بہنوں کی، ان کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو اگر آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں. خواہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں یا آپ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں یا آپ سندھ میں بیٹھے ہیں یا گلگت بلتستان میں ہیں یا آزاد کشمیر میں ہیں یا آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آئی ہے خزدار سے اور یہ آئی ہے تربت سے اور وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ کوئی گوادر سے آیا ہے، کوئی کوئٹہ سے آیا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دو، یہ تو بلوچستان سے آئے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو بھائی اگر آپ سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جو ان مظلوموں کے ساتھ ہوا ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور خاص طور پہ اس وقت پوری دنیا میں جو اسرائیل کا ظلم ہے اس کے خلاف بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. تو ایک پاکستان میں بھی ایک بڑا مظاہرہ کر دیں آپ. یہ جو لاپتہ افراد کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ان کو غائب کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ غائب ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا. تو اس مسئلے میں بھی اپنے گھر سے نکلیں. اور یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو لاپتہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک جلوس نکالنا چاہیے. اور اس جمعے کو یہ جو مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ یہاں بیٹھی ہیں، تو اس جمعے کو یہ بھی یہاں سے احتجاج کریں گی. تو یہ یہاں سے احتجاج کریں گے اسلام آباد سے، آپ اپنے اپنے شہر سے احتجاج کریں. تمام لاپتہ افراد کو تمام لاپتہ افراد کو راشد حسین کو، راشد حسین بلوچ کو، آصف بلوچ کو، رشید بلوچ کو،
शहीद बलूच को शहीद बलूच को जाजी बलूच को ये सीटीडी वाले ये सीटीडी वाले ये हिप्सी वाले ये हिप्सी वाले ये सीटीडी वाले जिंदा है मुजाहिमत जिंदा है मुजाहिमत जिंदा है मुजाहिमत तमाम लापता अपराध को जाकिर बलूच को जाकिर बलूच को डॉक्टर दी मोहम्मद बलूच को डॉक्टर दी मोहम्मद बलूच को जाजीब बलूच को जाजीब बलूच को